بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، 8th کلاس کی اسلامیات لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے 8th کلاس کی اسلامیات کا چوتھا چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے نظم و ضبط اور احترام قانون۔ یہ چوتھے چیپٹر کا ٹاپک ہے۔ آئیے اسے پڑھنے کے لیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ ہمارا چوتھا چیپٹر آج کل چل رہا ہے اخلاق و آداب والا۔ آج کا ٹاپک ہے نظم و ضبط اور احترام قانون۔ نظم و ضبط کا معنی کیا ہے؟ ترتیب سے ہونا کسی چیز کا، ترتیب سے چلنا، ڈسپلن۔ قانون احترام سے کیا مراد ہے؟ قانون کا احترام کرنا، قوانین کی پابندی کرنا، ملک کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرنا، اسلام کے مقرر کیے ہوئے قانون پر عمل کرنا۔ نظام کائنات میں کس طرح نظم و ضبط ہے؟ وہ کس قانون کے تحت چل رہا ہے؟ اگر ہم سارے نظام کائنات کا جائزہ لیں تو ہر چیز ایک ضابطے اور ایک قانون کے مطابق چل رہی ہے۔ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ہم اگر سورج کو دیکھتے ہیں، مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ سورج کا طلوع و غروب اور ایک راستے پر چلنا، یہ ایک قانون قدرت کے مطابق ہے۔ اسی طرح چاند کو دیکھتے ہیں، یہ اپنے مدار میں طلوع و غروب اور اپنے سرکل میں اپنے راستے پر چل رہا ہے۔ اسی طرح ہم دن اور رات کو دیکھتے ہیں، یہ ایک ترتیب سے آ اور جا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کی وضاحت فرمائی ہے، نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، یہ سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہر ایک اپنے دائرے پہ چل رہا ہے، اپنے مدار پہ چل رہا ہے۔ اسی طرح ہم انسانی جسم کے اعضاء کو دیکھتے ہیں، ہر جسم کے حصے کی علیحدہ علیحدہ ذمہ داری ہے۔ ہر جسم کا حصہ اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ آنکھیں دیکھنے کا کام کرتی ہیں، کوئی اور کام نہیں کرتی۔ کان سننے کا کام کرتے ہیں، کوئی اور کام نہیں کرتے۔ زبان بولنے کا کام کرتی ہے، کوئی اور کام نہیں کرتی۔ قدم پاؤں چلنے کا کام کرتے ہیں، کوئی اور کام نہیں کرتے۔ ہاتھ پکڑنے کا کام کرتے ہیں، کوئی اور عمل نہیں کرتے۔ سنتے نہیں ہیں ہاتھ، آنکھیں سونگتی نہیں ہیں، سانس نہیں لیتی۔ ہر جسم کا حصہ اپنی ہی ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے انسانی جسم کا جائزہ لیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارے انسانی جسم کو بھی اللہ نے ایک ترتیب سے بنایا، ایک ڈسپلن سے بنایا، ایک نظم و ضبط سے بنایا، ایک قانون سے بنایا۔ انسان کا جو انسان ہے نا، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ اس کا مرتبہ ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے۔ اگر وہ قانون شکنی کرتا ہے، قانون کو توڑ دیتا ہے، تو پھر مشکلات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو خود ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مخلوق خدا میں نظم و ضبط کس طرح ہم دیکھتے ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات بنائی ہیں۔ اگر ہم صرف چیونٹی کو دیکھتے ہیں تو جب بہت ساری چیونٹیاں چل رہی ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا کہ وہ ایک قطار میں چل رہی ہوتی ہیں۔ کبھی دیکھیے گا، غور کیجئے گا، یہی قطار میں چلنا، ترتیب سے چلنا، ان کے نظم و ضبط کا مظاہرہ ہے، ان کے ڈسپلن کا مظاہرہ ہے۔ اگر ہم پرندے دیکھیں، چند پرندے مل کر جب اڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک نظم و ضبط سے اور ایک ڈسپلن سے ایک لائن میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک لائن ہوگی، ساتھ ہی دوسری لائن ہوگی پرندوں کی، ساتھ ہی تیسری لائن ہوگی۔ وہ اس طرح بھی لائن میں ہوتے ہیں اور اس طرح بھی لائن میں ہوتے ہیں۔ کبھی غور کیجئے گا، دیکھیے گا، جب کچھ پرندے اکٹھے اڑ رہے ہوں گے تو خواہ وہ کوئی بھی پرندے ہوں، تو پرندوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سمجھنے کے لیے نظم و ضبط قائم کر دی ہے
کہ ہم انہیں دیکھیں اور سمجھیں۔ اسی طرح جانور ہیں، کئی جانور ہیں، گدھے ہیں، بکریاں انسان رکھتا ہے۔ اب جب وہ چرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں جانور، تو وہ بھی ایک ڈسپلن سے چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی گدھوں پر غور کیا؟ گدھا بھی ایک جانور ہے، یہ اس کی آواز مکروہ ترین آواز ہے، قرآن پاک میں اس کی آواز کو مکروہ قرار دیا گیا، لیکن جب یہ کسی کام پر لگ جاتے ہیں تو پھر یہ ایک ترتیب سے چلتے ہیں۔ چیزیں گدھے پہ رکھی ہیں، دوسرے گدھے پہ رکھی ہیں، تیسرے گدھے پہ رکھی ہیں، اور وہ سارے گدھے ایک ترتیب سے چل رہے ہیں، آگے پیچھے نہیں ہوتے، وہ لائن میں چلتے ہیں۔ تو جانوروں کے اندر بھی نظم و ضبط اور ڈسپلن پایا جاتا ہے۔ اگر انسان عبادات اور نظم و ضبط، عبادات کا جائزہ لے، اس میں بھی ہمیں نظم و ضبط نظر آتا ہے، ڈسپلن نظر آتا ہے۔ نماز ہے، نماز جب با جماعت ادا کی جاتی ہے، ایک امام ہوتا ہے، اس کے پیچھے سارے مقتدی ہوتے ہیں، ان کی تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، جب امام حرکت کرتا ہے تب مقتدی اسی طرح نماز پیچھے پڑھنے والا حرکت کرتا ہے۔ امام رکوع میں جاتا ہے، سب رکوع میں جاتے ہیں، امام کھڑا ہوتا ہے، سب کھڑے ہوتے ہیں، صفیں سب کی سیدھی ہوتی ہیں۔ تو اس میں بھی نظم و ضبط ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے۔ روزہ ہے، ایک ہی وقت پر رکھا جاتا ہے، ایک ہی وقت پر کھولا جاتا ہے۔ طلوع سحر، فجر طلوع ہونے سے پہلے سب کھانا پینا کر لیتے ہیں، جس کو سحری کہتے ہیں۔ پھر جب کھانا پینا کمپلیٹ ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، اذان فجر ہوتی ہے، طلوع فجر ہوتی ہے، کھانا پینا سب بند کر دیتے ہیں۔ جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے، سارا دن بیت گیا، کسی نے کچھ نہیں کھایا پیا، ہر ایک غروب آفتاب کے بعد کھاتا ہے، کیونکہ روزے کے افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب جہاں بھی چلے جائیں یہی اصول نظر آئے گا۔ تو اس میں بھی ایک نظم و ضبط ہے، ایک ڈسپلن ہے۔ حج ہے، حج میں بھی ایک نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ سب لوگ ایک ہی لباس میں ملبوس ہوتے ہیں، ایک ہی لباس سب نے پہنا ہوتا ہے، جسے احرام کہتے ہیں۔ سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، جسے تلبیہ کہتے ہیں۔ سارے ایک ہی طرح بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، چکر لگا رہے ہوتے ہیں، قطاریں بنی ہوتی ہیں، صفا اور مروہ کی صحیح ایک ہی طرح ہو رہی ہوتی اور ایک ہی وقت پر ہوتی۔ تو یہ سارے حج کے ارکان ہمیں ڈسپلن سکھاتے ہیں، نظم و ضبط سکھاتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں قوانین کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ قوانین کیوں بنائے جاتے ہیں؟ جب بھی کسی ملک کا، کسی علاقے کا قانون بنایا جاتا ہے تو وہ لوگوں کی سہولت کے لیے بنایا جاتا ہے۔ معاشرے میں امن و امان، امن و سکون پیدا کرنے کے لیے قانون بنایا جاتا ہے۔ اگر انسان ان قوانین کا پابند ہو اور معاشرے کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر عمل کرتا رہے، قانون شکنی نہ کرے، قانون نہ توڑے، وہ معاشرہ پرامن رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے، ہر ایک کو اس کے حقوق ملتے ہیں۔ اگر ہم کائنات پر غور کر لیں نا، ساری کائنات پر، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نظام کائنات، سارے کا سارا نظام کائنات وہ ایک ترتیب سے چل رہا ہے۔ اگر یہ سارا نظام کائنات اپنی ترتیب چھوڑ دے، سورج وقت پر طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، چھوڑ دے یہ کام، چاند بھی ایک مدار میں چل رہا ہے، چھوڑ دے، زمین اپنے دائرے میں ہے، وہ بھی چھوڑ دے، تو کیا کائنات کا نظام قائم رہے گا؟ بتائیے، بالکل بھی نہیں۔ کائنات کا سارا نظام، نظم و ضبط درم برم ہو جائے گا، سورج چاند سے ٹکرا جائے گا، زمین کسی اور سیارے سے ٹکرا جائے گی، سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اسی طرح معاشرے کے اندر اگر ایک انسان قوانین کی پابندی کرے گا، لوگ قوانین کے مطابق کام کریں گے، معاشرہ پرامن رہے گا، پرسکون رہے گا۔ اور اگر لوگ قوانین کی پابندیاں نہیں کریں گے، توڑ دیں گے قوانین کو، تو پھر معاشرہ بھی برباد ہو جائے گا، جس طرح نظام کائنات برباد ہوا تھا۔ آئیے دوسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔ ملکی قوانین کا احترام کیوں ضروری ہے؟ ابھی ہم نے پچھلے بورڈ پر بات کی۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ حادثات رونما ہو جائیں گے۔ سگنل بند ہے آپ کا،
آپ کھڑے ہیں، دوسری طرف والے دوست گزر رہے ہیں، ٹریفک گزر رہی ہے، کاریں، رکشے، بائکس، اگر ریڈ سگنل ہے، یہ قانون ہے کہ رک جانا ہے، ریڈ سگنل ہے، ہم چل پڑے ہیں، کیا ہوگا؟ دوسری طرف سے آنے والے دوست کے ساتھ حادثہ ہو جائے گا۔ ٹریفک کی قوانین کی پابندی نہ کرنا حادثات کا سبب بن جاتا ہے، اسی لیے قانون بنایا جاتا ہے کہ وہ ٹریفک کی پابندی کرو تاکہ حادثات سے محفوظ رہے۔ راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دینا، بلا وجہ ہی کھڑا کر دینا گاڑی کو، پیچھے ساری ٹریفک بلاک ہو گئی، خود فون سننا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہوا ہے؟ نظم و ضبط کو خراب کر دیے۔ مساجد، مدرسے، سکول، ہسپتال، یہ وہ مقامات ہیں جن کے پاس ہارن نہیں بجایا جاتا۔ مساجد میں لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، سکول میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہسپتالوں میں مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کے پاس، ہسپتال کے پاس، مساجد کے پاس، مدرسوں کے پاس، سکول کے پاس اگر ہارن بجائیں گے تو قانون کی خلاف ورزی ہوگی، مریضوں کو تکلیف ہوگی، عبادت کرنے والے نمازی پریشان ہوں گے مسجد میں، اس لیے ان کے پاس ہارن نہیں بجایا جاتا۔ یہ سب باتیں اگر انسان کرتا ہے تو معاشرے کا نظام برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ملکی قوانین کی پابندی لازم ہے تاکہ ملک میں نظام خراب نہ ہو، معاشرہ پرامن رہے۔ احترام قانون کے فوائد کیا ہیں؟ یہ ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے۔ تو بیٹا یہ فوائد ہیں، دیکھیے گا۔ معاشرے میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے قانون کا احترام کرنے سے، معاشرے کے تمام افراد کے حقوق کا تحفظ ہو جاتا ہے، کوئی شخص کسی دوسرے کے حقوق کو سلب نہیں کرتا، غصب نہیں کرتا، چھینتا نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے اگر میں کسی کے ساتھ ناجائز کروں گا تو مجھے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ معاشرے میں امن و سلامتی قائم ہو جاتے ہیں، معاشرے میں مساوات اور برابری پیدا ہو جاتی ہے، معاشرے میں سے جرائم اور مجرمانہ سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی جرائم کرنا لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ اگر چور پکڑا جائے اور ثابت ہو جائے اس نے چوری کی ہے تو پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اگر اس قانون کی پابندی کی جائے تو لوگ چوری کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ پتہ ہے اگر چوری کریں گے ہاتھ کٹ جائے گا۔ قاتل ہے، اس نے قتل کیا ہے، سب نے دیکھا ہے، فوری طور پر قاتل کو سزا دے دی جائے کہ بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے تو لوگ قتل کرنا چھوڑ دیں گے۔ پتہ ہے کہ میں پکڑا فوری جاؤں گا اور فوری طور پر مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو بیٹا جب قانون پر پابندی سے عمل کیا جائے تو پھر معاشرہ پرامن ہو جاتا ہے، معاشرے سے جرائم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں نظم و ضبط بھی ضروری ہے اور قانون کی پابندی بھی ضروری ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا۔ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔